بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من كان له مظلمة لأخيه في عرزه أو في شيء فليتحلل منه قبل يوم القيامة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. قابل احترام دینی و ملی بھائیوں، پردنشی خواتین اسلام، تمام تعریف اس اللہ رب ذوالجلال کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور تنہا معبود برحق ہے، جس کی عبادت و بندگی ہماری اور آپ کی اپنی خوش نصیبی ہے، اور جس کی معصیت و نافرمانی ہماری اور آپ کی اپنی بدبختی ہے، جس کی عبادت و ریاضت میں دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی ہے، اور جس کی معصیت و نافرمانی میں دنیا و آخرت کے اندر ہمارا اور آپ کا نقصان اور خسارہ ہے۔
بعدہ درود و سلام نازل ہوں خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے وہ دین دے کر بھیجا جو دین خوشی میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے اور مشکلات میں بھی ہمارے سامنے راستوں کو روشن کرتا ہے۔ وہ نبی جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کے احکامات کو عام کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے طرح طرح کے مسائل اور بے شمار تکلیفیں برداشت کی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ برادران اسلام، ایک مسلمان کو مکمل طور پر مسلمان بننے کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے بھی حقوق ادا کرے۔ چونکہ آج ہمارے سماج و معاشرے کے اندر اس مناسبت سے 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو اللہ رب العالمین کے حقوق کے معاملے میں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر عبادتوں کو بڑی دلچسپی سے ادا کرتے ہیں، لیکن جب بات ایک دوسرے کے حقوق کی آتی ہے، جب بات بندوں کے حقوق کی آتی ہے تو بندوں کے حقوق کے معاملے میں نہایت ہی غافل اور بے پرواہ نظر آتے ہیں۔ یعنی لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات صحیح نہیں، لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات صحیح نہیں، لوگوں کے ساتھ ان کے اخلاق و کردار اچھے نہیں، اور امانت و دیانت سے بالکل خالی ہے۔ وہیں دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو ایک دوسرے کے حقوق کو صحیح طور پہ ادا کرتے ہیں، بندوں کے حقوق کا تو پاس و لحاظ رکھتے ہیں، بندوں کے حقوق کی پاسداری تو کرتے ہیں، لیکن جب بات ایک اللہ رب العالمین کے حقوق کی آتی ہے، جب بات اللہ رب العالمین کے حقوق کی آتی ہے، جب بات اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی آتی ہے، جب بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کی آتی ہے، تو اللہ رب العالمین کے حقوق کے معاملے میں نہایت غافل اور بے پرواہ نظر آتے ہیں، کوتاہ نظر آتے ہیں۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں، اور یہی تیسری قسم مومنوں کی ہے، جو اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، بندوں کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں۔ تو آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں بندوں کے حقوق کی اہمیت کیا ہے، صرف اور صرف اس اہمیت کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال تو ہمیں کتاب و سنت کے مطابق بولنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حضرات گرامی، ویسے تو حقوق کی بڑی طویل فہرست ہے، بڑی لمبی فہرست ہے۔ اولاد پر والدین کے حقوق، والدین پر اولاد کے حقوق، شوہر پر بیوی کے حقوق، بیوی پر شوہر کے حقوق، رشتہ دار پر رشتہ دار کے حقوق، پڑوس پر پڑوس کے حقوق، بھائیوں پر بہنوں کے حقوق،
بہنوں پر بھائیوں کے حقوق، ایک انسان کے اوپر دوسرے انسان کے حقوق، اور بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو ان سارے حقوق کا تعلق کسی بھی انسان کی تین چیزوں سے ہوتا ہے۔ ان سارے حقوق کا تعلق کسی بھی انسان کی تین چیزوں سے ہوتا ہے۔ یا تو ان سارے حقوق کا تعلق کسی بھی انسان کی اپنی جان سے ہوتا ہے، یا تو ان سارے حقوق کا تعلق کسی بھی انسان کے اپنے مال سے ہوتا ہے، یا تو ان سارے حقوق کا تعلق کسی بھی انسان کی اپنی عزت و آبرو سے ہوتا ہے۔ تو ظلم کی عموماً یہی تین شکلیں ہوا کرتی ہیں۔ اسی لیے جس سماج اور جس معاشرے میں یہ تین چیزیں محفوظ ہوں وہ معاشرہ بالکل پرامن معاشرہ کہلاتا ہے۔ جس سماج اور جس معاشرے میں یہ تین چیزیں بالکل سیف ہوں وہ معاشرہ، وہ سماج بالکل پرامن سماج کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہم موقع پر لسان نبوت نے انہی تین چیزوں کا حوالہ دیتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی تین چیزوں کا حوالہ دیتے ہوئے امن کی تعلیم دی ہے، شانتی کی تعلیم دی ہے۔ جیسا کہ متفق علیہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، کہ لوگوں تمہاری جانیں ویسے ہی محترم ہیں، تمہارے مال ویسے ہی محترم ہیں، تمہاری عزت و آبرو ویسے ہی محترم ہے جیسے یہ دن محترم ہے، جیسے یہ مہینہ محترم ہے، جیسے یہ مقام محترم ہے۔ اچھا، حق تلفی کیسے ہوتی ہے؟ کسی نے کسی کو بے جا قتل کر دیا، بہت بڑی حق تلفی ہو گئی۔ کسی نے کسی کو ناحق مار دیا، بہت بڑی حق تلفی ہو گئی۔ کسی نے کسی کے مال کو ناحق ہڑپ کر لیا، بہت بڑی حق تلفی ہو گئی۔ کسی نے کسی سے قرض لیا اور واپس ادا نہیں کیا، بہت بڑی حق تلفی ہو گئی۔ کوئی کسی کا حق میراث نہیں دے رہا ہے، حق تلفی ہو رہی ہے۔ کوئی اپنی بہن کو حق میراث نہیں دے رہا ہے، حق تلفی ہو رہی ہے۔ کوئی کسی کی تذلیل کرتا ہے، حق تلفی ہو رہی ہے۔ کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، حق تلفی ہو رہی ہے۔ کوئی کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرتا ہے، حق تلفی ہو رہی ہے۔ الغرض یہ سب ظلم کی وہ صورتیں ہیں، وہ شکلیں ہیں جہاں ہم میں کا ایک انسان دوسرے انسان کا حق مارتا ہے، جہاں ہم میں کا ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ اور بھائیو یاد رکھیں، چاہے ہم کسی کے جان پر حملہ کریں، چاہے ہم کسی کے مال پر حملہ کریں، چاہے ہم کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کریں، یاد رکھیں اس کی بہت بڑی ہمیں قیمت چکانی پڑے گی۔ اور واللہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے رب العالمین کی عدالت میں، یہ اتنا حساس معاملہ ہے حشر کی عدالت میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ جب انسان اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے، جب انسان اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے، جب انسان اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاتا ہے، جب انسان اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، الا الدین، سوائے قرض کے، قرض معاف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندے کا حق ہے، جب تک بندہ معاف نہ کر دے وہ حق معاف نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیو ذرا غور کیجیے، جب اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہونے والے کے لیے، جب اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے والے کے لیے، جب اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے کے لیے
بندوں کے حقوق معاف نہیں ہو سکتے تو دوسرا کون ہے جو بندوں کے حقوق کو لے کر حشر کی عدالت میں کھڑا ہو، قیامت کے دن کھڑا ہو اور اللہ تبارک و تعالی سے بندوں کے حقوق کی معافی کی امید لگائے، بندوں کے حقوق کی معافی کی امید لگائے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حقیقی معنوں میں غریب، حقیقی معنوں میں مفلس، حقیقی معنوں میں مفلس تو یہ شخص ہے، ارے دنیا کا مفلس مفلس نہیں، دنیا کا غریب غریب نہیں، دنیا کا فقیر فقیر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا اتدرون ما المفلس، کہ اے صحابہ اکرام ذرا بتلاؤ کیا تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جواب دیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ اللہ کے رسول ہم میں کا مفلس تو وہ شخص ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، ہم میں کا غریب تو وہ شخص ہے جس کے پاس روپیے پیسے نہ ہو، ہم میں کا مفلس تو وہ شخص ہے جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا حقیقی مفلس تو وہ شخص ہوگا، میری امت کا حقیقی غریب تو وہ شخص ہوگا جو روز قیامت ڈھیر ساری نمازیں لے کر کے جائے گا، جو روز قیامت ڈھیر ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، جو قیامت کے دن ڈھیر سارے نیک اعمال لے کر کے آئے گا، لیکن ان تمام نیک اعمال کے ساتھ ساتھ، ان تمام نیکیوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر وہ بندوں پہ بڑا ستم ڈھایا ہوگا۔ دنیا کے اندر تو وہ صف اول کا نمازی رہا ہوگا، دنیا کے اندر تو وہ وقت پر نماز ادا کرتا رہا ہوگا، دنیا کے اندر تو وہ نفل روزوں کا پابند رہا ہوگا، دنیا کے اندر تو وہ وقت پر زکوٰۃ ادا کرتا ہوگا، تمام نیک اعمال کرتا ہوگا، لیکن ان تمام نیک اعمال کے ساتھ ساتھ، ان تمام نیکیوں کے ساتھ ساتھ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس نے دنیا کے اندر کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے دنیا کے اندر کسی کو گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، اس نے دنیا کے اندر کسی پر بہتان تراشی کی ہوگی، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اس نے دنیا کے اندر کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس نے دنیا کے اندر کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، اس نے دنیا کے اندر کسی کو ناحق مارا ہوگا۔ تو یہ سارے کے سارے حقدار کھڑے ہو جائیں گے، یہ سارے کے سارے حقدار کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ چنانچہ حشر کی عدالت میں فیصلہ ہوگا، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ اس کے سارے نیک اعمال لے لیے جائیں اور اس کے حقداروں میں بانٹ دیے جائیں، اس کے سارے نیک اعمال لے لیے جائیں اور اس کے حقداروں میں بانٹ دیے جائیں۔ گویا کہ اس نے دنیا کے اندر جو نمازیں پڑھی، اس نے دنیا کے اندر جو نمازیں پڑھی، اب اس کی نمازیں اس کی نہ رہی، اس کے حقداروں کی ہو گئی۔ اس نے دنیا کے اندر جو روزے رکھے، اب اس کے روزے اس کے نہ رہے، اس کے حقداروں کے ہو گئے۔ اس نے دنیا کے اندر جو زکوٰۃ ادا کی، اب اس کی زکوٰۃ اس کی نہ رہی، اس کے حقداروں کی ہو گئی۔ اس نے دنیا کے اندر جتنے بھی نیک اعمال کیے، وہ سارے کے سارے نیک اعمال اب اس کے نہ رہے، اس کے حقداروں کے ہو گئے۔ اچھا، اس کے سارے نیک اعمال ختم ہو گئے، لیکن ابھی بھی حقداروں کے حقوق باقی ہیں۔ کہا جائے گا کہ جن حقداروں کے حقوق ابھی بھی باقی ہیں، ان کے گناہ لے لو اور اس کے سر پہ ڈال دو اور اسے جہنم رسید کر دو۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ آج
دنیا میں جو لوگ متاع دنیا کے لیے لوگوں کو ستاتے ہیں، آج دنیا میں جو لوگ دنیا کے حقیر مال کو سمیٹنے کے لیے لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں، دنیا کے حقیر مال کو پانے کے لیے لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ غداری کرتے ہیں، یاد رکھیں کل حشر کی عدالت میں، کل قیامت کے دن دنیا کے اندر اس نے جو بھی نیک اعمال کیے ہوں گے، یہ نیک اعمال اسے بچا نہیں سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شریعت کی تعلیم ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنا جائزہ لے لو، تنہائی میں بیٹھ کر کبھی سوچ لو کہ میں نے کبھی کسی کو ستایا تو نہیں، میں نے کبھی کسی کو تکلیف تو نہیں دی، میں نے کبھی کسی کا حق تو نہیں مارا، میں نے کبھی کسی کی غیبت تو نہیں کی، میں نے کبھی کسی کو تکلیف تو نہیں دی، میں نے کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کی، میں نے کبھی کسی کو گالی تو نہیں دی، میں نے کبھی کسی کا پیسہ تو نہیں دبایا، میں نے کبھی کسی کی زمین تو نہیں ہڑپی۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچو، اور جن سے حق تلفی ہو گئی اس دنیا کے اندر اس سے معافی مانگ لو اور اس کے حق سے بری ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من كان له مظلمة لأخيه في عرضه أو في شيء فليتحلل منه قبل يوم القيامة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے بھائی پہ اس دنیا کے اندر ظلم کیا ہے، اگر تم نے اپنے بھائی پہ اس دنیا کے اندر ظلم کیا ہے، چاہے وہ ظلم اس کی توہین کر کے ہو، چاہے وہ ظلم اس کی بے عزتی کر کے ہو، کسی بھی شکل میں اگر تم نے اپنے بھائی پہ اس دنیا کے اندر ظلم کیا ہے تو روز قیامت آنے سے پہلے، قیامت کا دن آنے سے پہلے، اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے، سانسوں کا سفر ختم ہونے سے پہلے فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ، جا کر اس سے اس دنیا ہی کے اندر معافی مانگ لو اور اس کے حق سے بری ہو جاؤ، ورنہ کل قیامت کے دن کہیں حسنات اور نیکیوں کی شکل میں ہمیں یہ چیزیں ادا نہ کرنی پڑ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، بندوں کے حقوق یہ اتنے اہم ہیں، بندوں کے حقوق یہ اتنے اہم ترین ہیں، بندوں کے حقوق یہ اتنے حساس ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پیغام دینے کے لیے کہ حقوق کا معاملہ کتنا سخت ہے، حقوق کا معاملہ کتنا حساس ہے، حقوق کا معاملہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین وہی موجود ہیں، سب کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں، سب کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم انما انا بشر، کہ اے اللہ میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی ایک بشر ہوں، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً۔ اے اللہ، زندگی میں اگر میں نے کسی مسلمان کو برا بھلا کہا ہے، زندگی میں اگر میں نے کسی مسلمان پر لعنت بھیجی ہے، زندگی میں اگر میں نے کسی مسلمان کو کوڑے لگائے ہیں، فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً، تو اے اللہ، اے میرے پروردگار عالم، میرے اس برا بھلا کہنے کو اس کے حق میں تیری رحمت کے حصول کا ذریعہ بنا دے، اے میرے پروردگار عالم، میرے اس کوڑے لگانے کو اس کے حق میں تیری رحمت کے حصول کا ذریعہ بنا دے۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی پر غصہ کیا ہے، ناحق نہیں کیے ہوں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اگر کسی پر لعنت بھیجی ہے ناحق نہیں بھیجے ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو کوڑے لگائے ہیں ناحق نہیں لگائے ہوں گے، لیکن پھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتیاط دیکھیے، بندوں کے حقوق کے تئیں، ایک دوسرے کے حقوق کے تئیں، انسانوں کے حقوق کے تئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احتیاط دیکھیے کہ دنیا سے جاتے ہوئے یہ دعا سب کے سامنے کر رہے ہیں، دنیا سے جاتے ہوئے یہ دعا سب کے سامنے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ارے یہ پیغام دینے کے لیے، یہ میسج دینے کے لیے کہ دنیا سے جب بھی رخصت ہونا ہو، دنیا سے جب بھی جانا ہو، دنیا کو جب بھی چھوڑنا ہو تو دنیا سے جانے سے پہلے، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے حقوق کی ادائیگی کر کے رخصت ہونا، حقوق کی ادائیگی کر کے رخصت ہونا، ہرگز دنیا سے سفر آخرت کی طرف نہ جانا، دنیا سے سفر آخرت کی طرف روانہ نہ ہونا، اس حال میں کہ بندوں کے حقوق تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، بندوں کے حقوق تمہارے سر پہ ہوں۔ اور میرے بھائیوں، مومنوں کا کردار ہی تو یہی ہوتا ہے، مومنوں کا کردار تو یہی ہوتا ہے کہ مومن حقوق کا محافظ ہوا کرتا ہے، مومن حقوق کا محافظ ہوا کرتا ہے۔ مومن کے پاس اگر کسی کا حق ہوتا ہے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، مومن کے پاس اگر کسی کا حق ہوتا ہے تو مانگنے کی ضرورت نہیں، مومن کے پاس اگر کسی کا حق ہوتا ہے تو پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، مومن کے پاس اگر کسی کا حق ہوتا ہے تو پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مومن حقوق کا محافظ ہوا کرتا ہے۔ مومن کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں کرتا، مومن کسی کا ایک پیسہ بھی ناحق اپنے جیب میں نہیں رکھتا، مومن کسی کے ساتھ غداری نہیں کرتا، مومن کسی کے ساتھ دھوکے بازی نہیں کرتا، بلکہ مومن سب کے حقوق کا محافظ ہوا کرتا ہے۔ اور یہ ادا، یہ طریقہ اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا، یہ طریقہ بڑا پسند ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی کا حق ہے، اگر آپ کے پاس کسی کا حق ہے اور بغیر مانگے ہوئے، بغیر ٹال مٹول کیے ہوئے، بغیر گھمائے ہوئے اگر آپ اس کا حق اسے ادا کر دیتے ہیں تو یہ ادا، یہ طریقہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے، بڑا محبوب ہے۔ لیکن یاد رہے، وہ لوگ جو کسی کا حق اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، وہ لوگ جو کسی کا حق اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور غور کریں، وہ حق ضروری نہیں کہ کروڑوں کی شکل میں ہو، وہ حق ضروری نہیں کہ کروڑوں کی شکل میں ہو، وہ حق ضروری نہیں کہ لاکھوں کی شکل میں ہو، وہ حق ضروری نہیں کہ ہزاروں کی شکل میں ہو، بلکہ اگر کوئی کسی کا ایک پیسہ بھی ناحق اپنے پاس رکھ لیتا ہے، کسی کا ایک پیسہ بھی ناحق ہڑپ کر لیتا ہے، تو ایسے شخص کو یاد رکھنا چاہیے، ایسے شخص کو معلوم ہو جانا چاہیے، ایسے شخص کو جان لینا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اس کی نمازیں اسے بچا نہیں سکتی، اس کے روزے اسے بچا نہیں سکتے، اس کی زکوٰۃ اسے بچا نہیں سکتی، بلکہ ایسے شخص کے لیے کل قیامت کے دن پل صراط کا سفر بڑا مشکل ترین ہونے والا ہے۔ ایسے شخص کے لیے کل قیامت کے دن پل صراط کا سفر بڑا کٹھن ہونے والا ہے، بڑا مشکل ترین ہونے والا ہے، بڑا دشوار کن ہونے والا ہے۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط کا سفر جسے ہر ایک کو طے کرنا ہے، پل صراط کا سفر جسے ہر ایک کو طے کرنا ہے، جس سفر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، تو جب پل صراط کا یہ سفر شروع ہوگا تو پل صراط کے ایک کنارے پہ امانت داری کھڑی ہوگی اور پل صراط کے دوسرے کنارے پہ رشتہ داری کھڑی ہوگی۔ پل صراط کے ایک کنارے پہ امانت داری، پل صراط کے دوسرے کنارے پہ رشتہ داری۔ کیا مطلب؟
مطلب یہ ہے کہ پل صراط کا یہ سفر آسان نہ ہوگا اس شخص کے لیے جو خائن ہے، پل صراط کا یہ سفر آسان نہ ہوگا اس شخص کے لیے جو غدار ہے، پل صراط کا یہ سفر آسان نہ ہوگا اس شخص کے لیے جو دھوکے باز ہے، پل صراط کا یہ سفر آسان نہ ہوگا اس شخص کے لیے جو لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کرتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ غداری کرتا ہے، جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، بلکہ ایسا شخص جب پل صراط سے گزرے گا تو کٹ کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے بن کر جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور پل صراط کے دوسرے کنارے پہ رشتہ داری کھڑی ہوگی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ پل صراط کا یہ سفر آسان نہ ہوگا اس شخص کے لیے جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، پل صراط کا یہ سفر آسان نہ ہوگا اس شخص کے لیے جو قطع رحمی کرتا ہے، جو رشتہ داریوں کے مابین پھوٹ ڈالتا ہے، جو رشتہ داریوں کے اندر نفرت پیدا کرتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے پل صراط کا سفر آسان نہ ہوگا، بلکہ ایسا شخص جب پل صراط سے گزرے گا تو کٹ کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے بن کر جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ایک دوسرے کے حقوق کی طرف متوجہ ہوں، ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کے حقوق کو اس دنیا ہی کے اندر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ انہی چند باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے آخر میں ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال تو ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔